اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حجاب کو لے کر کے پچھلے 1-1.5 مہینے سے باتیں چل رہی ہیں. اب جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. سب اپنی اپنی رائے بتا رہے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں کے درمیان رکھ رہے ہیں. لیکن یہاں میرے عزیزوں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، حجاب سے، پردے سے اسی عورت کو تکلیف ہے کہ جو عورت اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہے، اسی عورت کو حجاب سے تکلیف ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ کسی ایک دھرم کو یہاں خاص کر لیا گیا ہے، نہیں. یہ عورت، ایسی عورتیں کہ جن کو حجاب سے تکلیف ہے وہ آپ کو مسلمانوں میں بھی مل جائیں گی. مسلمانوں کے نام پر انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، اور غیر مسلموں میں بھی ایسی عورتیں مل جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب کا معاملہ صرف اسلام دھرم سے جڑا ہوا نہیں ہے. حجاب تو ہر مذہب کے اندر ہے، حجاب کا معاملہ تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ ان مذہبوں کے رہنما اپنے مذہب والوں کے سامنے اس بات کو رکھتے نہیں ہیں. سب کو نہیں کہتا، کچھ رکھتے بھی ہوں گے، کچھ بتانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو یہ کہہ کر کے اگنور کر دیا جاتا ہوگا کہ یہ ابھی پرانے زمانے میں جی رہے ہیں، کہ زمانہ بدل گیا ہے، دور کون سا آ گیا ہے. لیکن یہ لوگ ابھی پہلے ہی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، مجھے دوسرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تکلیف تو جب ہوتی ہے کہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی اور کلمہ پڑھنے والی عورتیں حجاب کے خلاف بات کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ حجاب کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، حجاب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حجاب کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ابھی وہ آپ نے دیکھا نا کہ ایک ہندوستان کے بڑے نیوز چینل پر بیٹھ کر کے بی جے پی سے تعلق رکھنے والی اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی ایک عورت نیوز چینل پر بیٹھ کر کے بکواس کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ قرآن میں بھی پردے کا ذکر نہیں ہے، اور میری ماں بھی پردہ کرتی تھی، میری خالائیں بھی پردہ کرتی تھیں، میرے رشتہ دار کی اور میری بہنیں بھی پردہ کیا کرتی تھیں، لیکن میں نے ان سب کو پردے سے دور کر دیا. کتنا اچھا کام کیا ہے، میں نے ان سب کو پردے سے دور کر دیا، میں نے ایک معاشرے کو بدل دیا. یہ مسلمان اپنی عورتوں پر پردے کے نام سے ظلم کرتے ہیں. یہ اس کے جملے ہیں، یہ اس نے کہے ہیں. بی جے پی سے تعلق رکھنے والی ہے اور اس کی پروکتا بھی ہے اس پارٹی کی، اور اس نے کچھ مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا اپنی مسلم ماؤں بہنوں سے کہ اس کے اس آنسوؤں پہ نہ جائیں. نہ جانے کتنی موٹی رقم اس نے لی ہوگی مسلمان عورتوں کو بہکانے کے لیے، مسلمان عورتوں کو دوسرے راستے پر لے جانے کے لیے، نہ جانے کتنی موٹی اس نے رقم لی ہوگی. یہ صرف نام کے مسلمان ہے، مسلمانی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن جتنا بڑا اسلام کو نقصان غیر مسلموں سے نہیں پہنچتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان ان لوگوں سے اسلام کو پہنچتا ہے. یہ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اس نے کہا قرآن میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابھی تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا اور قرآن کو کسی قرآن کے سمجھنے والے سے سمجھا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں بھی آتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے. اور کہا گیا کہ مسلمان ظلم کرتے ہیں عورتوں پر. ایک بات حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے زیادہ عزت اگر عورت کی کسی مذہب میں کی جاتی ہے، کسی دھرم میں کی جاتی ہے، تو وہ مذہب اسلام ہے. وہ اسلام دھرم ہے کہ جس میں عورت کو سب سے زیادہ وقار دیا گیا ہے، سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے. قرآن مقدس کی آیت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جیسے حقوق عورتوں پر مردوں کے ہیں، ایسے ہی حقوق مردوں پر عورتوں کے بھی ہیں. قرآن کو پڑھو تب سمجھ میں آئے گا نا. اور یہ کس نے اختیار دے دیا؟ تم کون سے مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہو گئے؟ کس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں بات کرو کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے؟ اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی عالم دین سے سمجھیں، قرآن کو سمجھنے والے سے، حدیث کو سمجھنے والے سے سمجھیں. یہ عورتیں کہ جو خود بے پردہ رہتی ہیں، اپنے معاشرے کی عورتوں کو بے پردہ رہنے کا حکم دیتی ہیں، یہ کیا تمہیں اسلام کے بارے میں بتائیں گی؟ اب آؤ قرآن مقدس کی طرف چلتے ہیں. قرآن مقدس 18واں پارہ سورۃ النور کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
الا ما ظہر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے محبوب آپ مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ نہ دکھائیں. جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام کا حجاب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پہلے اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف مسلمانی نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا اسی سے مسلمان نہیں ہو گئے. پہلے اسلام کو سمجھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو، تب پتا چلے گا کہ ہاں قرآن کس بارے میں کیا کہتا ہے اور حدیث مبارکہ کس بارے میں کیا کہتی ہے. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو آئیڈیل اور رہنما بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھو، حدیث مبارکہ کو پڑھو. تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے تمہیں قرآن و حدیث سے پتا چل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. تو ایک دم کسی بھی بات کا انکار کر دینا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار کرنا ہے. اور جس نے قرآن کا انکار کیا، اور پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کی ایک آیت کا، ایک حرف کا انکار کر دیا تو پھر اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو حجاب کا معاملہ ہے، یہ آپ ریسرچ کریں، آپ کھوج کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ صرف اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے. صرف مسلمان ہی اپنی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ نے نہ جانے کتنے مقامات پر ہندوؤں میں بھی دیکھا ہوگا اور سکھوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی دیکھا گیا کہ ان کی عورتیں بھی گھونگھٹ ڈالتی ہیں، وہ بھی پردہ کرتی ہیں، نہ جانے کتنے مقامات پر. لیکن ان کو تو یہ کہہ کر کے اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ ابھی پرانے دور میں جی رہے ہیں، یہ پرانے دور میں ابھی چل رہے ہیں. ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں، جو مسلمان عورتیں پردے کے خلاف ہیں، اگر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی یہ پرانے دور میں جی رہے ہیں، ابھی یہ پرانے دور میں چل رہے ہیں، تو پرانا اور نیا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم اسی بات پر عمل کریں گے جو قرآن ہمیں حکم دے گا، جو احادیث مبارکہ ہمیں بتائے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو قرآن مقدس کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں. جب تک ہماری سانسیں ہیں، جب تک زندگی ہے، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. مسلمان کہتے ہی اسے اس سے ہٹ کے جاؤ گے تو آپ بہک جاؤ گے، آپ راستہ بھٹک جاؤ گے. اور یہ کہنا کہ مسلمان اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہی ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے مکمل حقوق ادا کرتے ہیں. کسی اور مذہب میں مجھے لا کر کے دکھاؤ اتنی عزت، اتنا ادب، اتنا احترام اگر عورت کا کیا جاتا ہو تو. اور اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، عورت کی کیا قدر تھی، عورت کی کیا قدر و قیمت تھی، عورت کی کیا عزت تھی کہ صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا کہ جس نے چاہا استعمال کر لیا. عورتوں کا کوئی وقار، عورتوں کی کوئی عزت، عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. جو جیسا چاہتا تھا ویسا استعمال کرتا تھا. اور ہندوستان کا تو یہ ماحول تھا اسلام کے آنے سے پہلے کہ یہاں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اور جس چتا میں وہ شوہر جلتا تھا اسی چتا میں اسی زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا. آپ بات کرتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتے ہیں، مسلمان ظلم نہیں کرتے عورتوں پہ. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہمیں، اسلام نے تو حقوق بتائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا، اور اسی کا صدقہ ہے کہ آج مسلمان عورتوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، عورتوں کی عزت کرتے ہیں. کسی بھی نیوز چینل پر بیٹھ کر اپنی بکواس شروع کرنے سے کوئی اسلام کا ٹھیکیدار نہیں بن جاتا، کوئی اسلام کا رہنما نہیں بن جاتا، اور چند آنسو پیسے لے کر کے بہانے سے کوئی بھی اسلام کے، کوئی بھی مسلمانوں کا درد رکھنے والا نہیں بن جاتا ہے. بلکہ تمہیں سمجھنا پڑے گا صحیح معنوں میں کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے. تو یہ کسی قرآن کے سمجھنے والے سے سمجھیں.